جی آیت کریمہ نمبر 103 104 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں آج عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے سورۃ اعراف میں اللہ نے چھٹا واقعہ بیان کیا کہ قوموں کو ہر طرح سے اللہ نے حجت تام کی ہے، نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں، عقل دیا، دانش دی، لیکن اندھے بننے والے ضدی طبقے کے اوپر بلاخر عذاب الہی آتا ہے۔ اللہ ہمیں اس اندھے پن سے محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے فرعون کی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن یہ تذکرہ باقی واقعات جو 5 گزرے ان کے مقابلے میں ذرا تفصیلی ہے۔ اس سے پہلے 5 واقعات تھے۔ آج اللہ نے فرمایا یہ سلسلہ نبوت کا، رشد و ہدایت کا، لوگوں کی رہبری کا ہم نے لگاتار جاری رکھا۔ یہ نہیں کہ ایک نبی چلا گیا بس پیچھے علاقہ خالی ہے، نبیوں کے بعد نبی، نبیوں کے بعد نبی۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑے کرموں والا ہے۔ تو فرمایا پہلے والی قومیں تباہ ہوئیں، پیچھے قومیں آباد تھیں، ہم ان قوموں کے اندر پھر فرمایا ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے واضح معجزات کے ساتھ بھیجا، اور جن کی طرف بھیجا وہ مصر کا بادشاہ تھا، اس کو فرعون کا کہا جاتا تھا، لیان بن ولید تھا، فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے وزیروں، اس کے کرندوں کی طرف بھیجا، لیکن اللہ نے نتیجے میں فرمایا انہوں نے میرے دی ہوئی معجزات کی ناقدری کی، ظلم کیا۔ پھر انجام کا بھی تم دیکھ لینا انجام کیسا ہوتا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے جو اپنی قدرت دکھائی اللہ اسے سبق نصیب فرمائے، ناقدری سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو آگے ذکر کر کے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جا کر برملا کہا فرعون میں تو رب العالمین کا قاصد نمائندہ پیغمبر ہوں، اور پھر نمبر 2 اس بات پہ قائم ہوں کہ حق کو بولتا رہوں، اور میں واضح دلائل بھی رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں، معجزہ لے کر آیا ہوں۔ تو توحید الہی کا درس دیا، اور توحید الہی کے ساتھ ساتھ پیغمبر نے دوسرا یہ کام کیا۔ قوم شعیب میں اور 2 کام تھے، بنی اسرائیل کی آزادی کا اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، ان کو شکنجے سے نکالو۔
وہ آگے بفر گیا، تو کون ہے؟ تجھے نبی مانوں، کوئی معجزہ ہے تو دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آج کے درس میں آتا ہے ایک ہی معجزہ دکھایا، پھر آگے تسلسل سے بات آتی رہے گی۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں 5 واقعات اس سے پہلے سورۃ اعراف میں بیان کیے تھے بڑے تفصیل سے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم، پھر لگاتار، پھر چھوڑا نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد اور، کچھ دنوں کے بعد اور۔ بعثنا، ہم نے بھیج دیا، من بعدہم، ان لوگوں کے بعد، ان نبیوں کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنے معجزات کے ساتھ، بآیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے قوم کے وڈیروں کی طرف، وزیر مشیر جتنے بھی تھے۔ لیکن نتیجے کے طور پر اللہ نے ذکر فَظَلَمُوا، پھر ان لوگوں نے ظلم کر دیا، ناقدری کر دی، بہا، ان آیات کی۔ ظلم یہی ہے، ناقدری کی ہے، ان کا حق ادا نہیں کیا تو ظلم ہے نا۔ فانظر، پھر دیکھو، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبہ، انجام، المفسدین، فساد برپا کرنے والوں کا۔ اپنی دولت اور حکومت کے نشے پر جو فساد برپا کرتے ان کا حشر کیا ہوا ذرا دیکھنا، اللہ بچائے۔ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، او فرعون، انی رسول، بے شک میں رسول ہوں، قاصد ہوں، پیغمبر ہوں۔ کس کا؟ اتھارٹی سن، رسول من رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے، من، بڑی اتھارٹی ہے جی، اتنے بڑے رب کا نمائندہ آ گیا، قاصد آ گیا۔ حقیقن، میں قائم ہوں، میں ثابت قدم ہوں، اللہ، اس بات پر، اللہ اقول، کہ میں بولوں گا نہیں، اللہ، اللہ کے اوپر، الا الحق، سوائے حق کے، اللہ کے اوپر سچ سچ بولوں گا۔ اللہ نے یہ حکم دے دیا، یہ دیا، یہ دیا، اپنی طرف سے اونچ نیچ نہیں کروں گا۔ اور نمبر 2، قد جئتو، پکی بات ہے، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ، واضح دلیل کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو پھر میرا یہ مطالبہ، مجھے رسول مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی توحید مانو، مجھے میری رسالت مانو۔ اگلا کام، فَأَرْسِلْ، پھر بھیج دو، مَعِیَ، میرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، آزاد کرو، چھوڑو۔ قال، فرعون نے آگے سے کہہ دیا، ان کنتا، اگر تو، جیتا، آیا تھا، بآیتن، کسی معجزے کے ساتھ، فاتی، پھر لے آ، بہا، اس معجزے کو، ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، سچے رسولوں میں سے، تو معجزہ دکھانا۔ پیغمبر نے بھی دکھایا، فرعون بھی کھڑا، فرعون کے وزیر مشیر سارے، ملأ، سارے وڈیرے، ساری کابینہ کھڑی ہے، جرنیل کرنیل سارے کھڑے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، پھر ڈال دیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، عصا، اپنی لاٹھی۔ پھر اذا، اچانک، ڈالتے ہی ہاتھ میں لاٹھی زمین پہ، اچانک، ہی ثعبان، وہ لاٹھی اژدہا تھی، مبین، واضح قسم کا اژدہا، ثعبان، بڑا اژدہا۔ اللہ کا کرنا، اللہ اکبر، اللہ اپنی قدرت جتلاتا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اس کے کرم، اس کے رحم بے انتہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ پیدا کر کے انسان کو بے مہار نہیں چھوڑا ہے، بے لگام نہیں چھوڑا ہے کہ جدھر دل چاہے منہ چڑھائے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا، عیاشی کرتا چلا جا، بدماشی کرتا چلا جا، فسق و فسور کرتا چلا جا، نہ 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 نہ۔
پیدا کر کے رب نے اس کو پہلے نمبر پر عقل دیا ہے. عقل سے سوچ نفع نقصان کو، اور عقل سے سوچ تجھے دنیا کے اندر وجود دینے والا کون ہے، اس ذات کا بن. پھر یہ عقل بھی جگہ جگہ ڈگمگا جاتی ہے. اس کے بعد اللہ نے اس عقل کو ایک رخ دینے کے لیے انبیاء کا سلسلہ بھیجا. ایک نبی فوت ہوا، اس کے بعد دوسرا نبی وہ گیا، اس کے بعد دوسرا نبی، اس کے بعد تیسرا نبی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام. یہ اس رب کی رحمت ہے. لگاتار بھیجے، لوگوں کو سمجھاؤ، اس عقل میں ڈالو جس کی عقل میں نہیں آ رہا ہے. تو انبیاء بھی بھیجے، یہ اس کا کرم تھا. پھر ساتھ ساتھ اپنی کتابیں بھی بھیجیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا آج نبی، ساتھ تورات بھی بھیج دی. پھر نبیوں کے ساتھ چوتھی چیز معجزہ بھی بھیج دیا کہ معجزے کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی طاقت کو سمجھو. اور پھر اللہ رب العالمین نے نمبر 5 علماء کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ورثائے انبیاء بن کر قوم کو ہر طریقے سے سمجھاؤ. اب کوئی نہ سمجھے تو جائے گا، اللہ معاف فرمائے، جہنم میں. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے اپنے رحم کو تام کر کے دکھایا تم پہ. عقل دیا، انبیاء دیے، معجزات دیے، کتابیں دیں، علماء دیے، اور کیا ہوگا؟ سمجھنے کے لیے ہر چیز دی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. تو پہلے 5 معذب قوموں کا تذکرہ آپ نے سنا ہے. قوم نوح کیسے تباہ ہوئی پانی کے طوفان میں، قوم عاد ہوا کے اندر فضاؤں میں کیسے تباہ ہوئی ہے، قوم ثمود کہ جبرائیل کی چیخو پکار اور زلزلے سے کیسے تہس نہس ہوئی ہے. نمبر 4 قوم لوط، کیسے اللہ رب العالمین نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور پھر زمین سے اٹھا کر الٹی کر کے زمین کو پلٹا کر نیچے دے مارا. اللہ نے تباہی کا عجیب انداز قائم کرے، دنیا کے لیے عبرتیں رکھیں. دیکھو ان کے علاقے کو، وہ بھی آپ سن چکے ہیں. قوم شعیب مالداری میں بلندی پر، تجارت میں بلندی پر، معاش میں بلندی پر، غلات بے انتہا، فروٹ بے انتہا، سب کچھ تھا، لیکن وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا. اللہ نے انہی باغوں کے اندر سے، انہی غلوں کے اندر سے ان کو نکال کر، انہی کوٹھیوں اور تہانوں کے اندر سے نکال کر میدان میں لا کر اوپر سے آگ برسا دی ہے، تباہ کر دیا تھا. اور وہ پیغمبر بھی چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں ثم، پھر اس کے بعد ہم نے علاقے کو خالی نہیں چھوڑا، ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی آتا رہا. بعثنا من بعدہم، ان 5 قوموں کے عذاب کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ. آیات کے 3 معنی ہوتے ہیں. اور بھیجا کدھر؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف. فرعون مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. جس طرح ہمارے پاکستان میں جو وڈیرا ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں، اور مصر کی اصطلاح تھی جو بڑا ہوتا ہے اس کو فرعون کہتے ہیں. سعودی عرب کے اندر جو بڑا ہوتا ہے اس کو ملک کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں ملک عبدالعزیز، ملک فہد، ملک آج سلیمان تھا، آج کل اس کا بیٹا ہے بن سلیمان، محمد بن سلیمان. ملک ان کی اصطلاح ہے. ہر علاقے کی اپنی اپنی اصطلاح ہوتی ہے. اور ترک کی اصطلاح تھی، جو ان کا وڈیرا ہوتا تھا اس کو حاکان کہتے تھے، ہر علاقے کی. فارس کے بڑے کو کسرا کہا جاتا تھا، ہر علاقے کی اپنی. روم کے وڈیرے کو کیسر کہا جاتا تھا. تو یہ مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقے کا بادشاہ تھا اس وقت لیان بن ولید، اور کہتے تھے اس کو فرعون. وہ بھی خوش ہوتا میں فرعون ہوں. ان کی اصطلاح میں فرعون وڈیرا، بادشاہ. لیکن بادشاہ کو اللہ نے بہت کچھ دیا، وہ
بادشاہی سے آگے نکل کر آگے آنے والا ہے، وہ خدا بننے کے دعوے کرنے لگا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو۔ وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ سورۃ اعراف میں اس واقعے کو ذرا تفصیل سے لیا، پیچھے 5 قوموں کے ذکر ہوئے اختصار سے تھے، یہ واقعہ تفصیل سے لیا ہے، کئی صفحات پہ جا رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کی دربار میں پہنچے، اللہ کی توحید سنائی، اور نمبر 2 اپنی رسالت کا اعلان کیا کہ ہم تو اللہ کے رسول ہیں، اور تیسری بات بتائی کہ ہم رسول ہیں، ہمارے پاس نشانی ہے، دلیل ہے، ہمارے پاس معجزہ ہے۔ اس پر معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے اللہ کے قدرت سے کوئی چیز ایجاد ہو جائے، نمودار ہو جائے، جو اسباب سے ماورا ہو، عقل سے ماورا ہو، اسباب دنیا سے ماورا ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں، کہ عقل کو عاجز کر دیتی وہ چیز۔ وہ آج آپ کے سامنے ایک معجزہ، موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کے پاس گئے، ان کو بتایا میں واضح معجزات کے ساتھ آئے۔ وہ معجزات بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باقی نبیوں کے مقابلے میں زیادہ دیے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے لا فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے وڈیروں کی طرف وزیر، مشیر، کابینہ، بڑے لوگ تھے، فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا ان احکام کے ساتھ، ان معجزات کے ساتھ ظلم کیا، جو ان کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو ظلم ناقدری کی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کی ناقدری کرنا، اللہ کے دیے ہوئے معجزات کی ناقدری کرنا، پھر عذاب الہی ایسے بندوں پر آتا ہے۔ فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد برپا کرنے والوں کا انجام دیکھنا کیسے ہوتا ہے، وہ آگے چل کر انجام آنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی فرعون کی دربار میں پہنچ کر توحید الہی سنائی، ایک اپنی رسالت کا اقرار کیا۔ وہ قرآن دوسری جگہ توحید کا تذکرہ کرتا ہے۔ برملا جا کر کہا ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کوئی اللہ۔ اور وہ اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، او موسیٰ یہ درخت پہ آگ نہیں ہے، میری تجلی ہے بھائی، اننی انا اللہ، میں تو اللہ ہوں، یہ میری تجلی ہے۔ اور یہ میری تجلی کے بعد پھر فرما دیا، آگے ذکر کر کے فرمایا، آگے اس کا مزید ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ یہ تجلی میری ہے اور میرا اعلان سن، تجھے نبی بنا رہا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کائنات میں مشکل کشا کوئی بھی نہیں سوائے میرے، لا الہ حاجت روا کوئی نہیں الا انا، سوائے میرے۔ زبردست قسم کی توحید سنائی، وہی جا کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سنائی۔ فرعون کو بڑا عجیب لگا، اچھا میں تو لوگوں کو کہتا مشکل کشا میں ہوں تمہارا، سجدے مجھے کرو، حاجت روا میں ہوں، تمہاری ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں، میری بات مانو۔ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان دینے والا کوئی نہیں اللہ، یہ تو ہٹ ہو گئی میرے اوپر۔ فرعون کو بڑا عجیب لگا، اس نے کہا میں ویسے نہیں کہتا ہوں۔ یہاں دوسری بات کی، قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، او فرعون میں رب العالمین تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے پیغمبر اور قاصد بن کر آئے ہوں تیرے پاس، میں اس کا پیغام سناتا ہوں، میرا پیغام نہیں ہے۔ انبیاء اللہ کا پیغام سنانے والے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اللہ پر سچ بولنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کروں گا، جو اللہ کا پیغام ہے وہی من وعن تجھے سناؤں گا، نہ کمی کروں گا نہ بیشی، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اور اس کے اوپر تیسری بات کہہ دی ہے، اپنی رسالت بتائی، اپنی اتھارٹی، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس ایک واضح معجزہ لے کر آیا ہوں، معجزے کو بھی دیکھ، میری رسالت مان، توحید الہی مان،
اور توحید الہی اللہ کے حق کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی حقوق اللہ کی جنگ لڑی اور حقوق العباد بتلائے تھے، وہ تفصیل آپ نے سنی۔ لوگوں کا حق نہ مارو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو۔ پیغمبر نے اس وقت بڑا ظلم تھا انبیاء کی اولاد بنی اسرائیل کے اوپر۔ فرعون ظالم، فرعون کا خاندان قبطی تھا، قبطی افسر تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، جرنیل تھے، کرنیل تھے۔ بنی اسرائیل کی عورتیں اور بچے، بوڑھے مرد، سارے ان کے غلام نوکر بنے ہوئے تھے اور ان کو اچھا خاصا رگڑا لگتا تھا غریبوں کو۔ پیغمبر نے یہ کہہ دیا میں نمبر 2 میں بنی اسرائیل کی آزادی کی جنگ لڑنے آیا، ان کو آزاد کر۔ یہ کیوں غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں؟ ان سے بگار لیتے ہو، صبح شام خدمت کے لیے یہ، کھانے کے لیے سارے قبطی۔ یہ بھی عجیب دور ہوتا ہے، یہ وڈیرے غریب قوم کا خون چوسنے لگ جاتے ہیں۔ غریب محنتیں کریں، کھائیں بیٹھ کر یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا میں معجزہ بھی لے کر آیا ہوں، فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ میرے بھائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو آزاد کر، چھوڑو۔ یہ جنگ فرعون کو 2 باتیں عجیب لگیں، ایک توحید الہی، یہ کہتا ہے مشکل کشا اللہ کے علاوہ نہیں ہے، یہ مجھے روند گیا، حاجت روا اللہ کے علاوہ نہیں ہے، یہ مجھے روند گیا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، نوکریاں دینے والا، فلاں دینے والا نہیں ہے اللہ، یہ تو مجھے روند گیا۔ نمبر 2 عجیب بات ہے، جو میرے ملازم ہیں، میرے بگار لینے والے خادم صبح شام کے، یہ ان کو مجھ سے چھڑا رہا ہے، یہ مجھے مفلوج کرتا ہے۔ مفلوج نہیں تھا، یہ ظلم کا دروازہ روکتا ہے۔ اللہ کا حق بھی بتایا، یہ بھی۔ فرعون بگڑ گیا اس وقت، اور بگڑا تو فوراً کہنے لگا ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، اگر تو معجزے کی بات کرتا معجزہ دکھا مجھے، اگر تو سچا ہے تو، باقی بعد میں دیکھوں گا، تو رسول ہے، معجزہ دکھا۔ بنی اسرائیل کو تو میں کہیں نہیں جانے دیتا ہوں۔ آگے آپ کے سامنے تفصیل آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا معجزہ دکھاؤں؟ اب فرعون جہاں کھڑا ہے، فرعون کے گارڈز ہیں وہاں، فرعون کی فوج ہے، فرعون کے وزیر کھڑے تھے، فرعون کے مشیر کھڑے تھے، فرعون کے درباری خواری سارے کھڑے تھے، اچھا خاصا تھا مجمع۔ ادھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار توحید کی لگی، رسالت کی لگی، اور قوم کی آزادی کا اعلان کیا، تو دنیا میں کھلبلی لگی ہے۔ فرعون نے برملا کا معجزہ دکھا، پہلے ساری مخلوق کھڑی تھی۔ اللہ نے معجزہ تو کمال کا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ چند دن پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں نے ذکر کیا تھا۔ شعیب علیہ السلام نبی نے بابا جی گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دے دوں، چلتے پھرتے کام آئے گی۔ تو لاٹھی نکالتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، تو فوراً سمجھ گئے نبی نے تھے، لاٹھیاں تو اس نے رکھی تھیں۔ کہنے لگے یہ تو لاٹھی عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ دوبارہ رکھتے ہیں، دوسری لاٹھی نکالوں، پھر ہاتھ میں وہ آتی تھی، پھر ہاتھ میں وہ آتی تھی، یہ تسلسل سے یہ لاٹھی چلی تھی۔ اور شعیب علیہ السلام کو وحی سے بتا دیا آنے والے پیغمبر کی لاٹھی ہوگی یہ۔ 3-4 دفعہ شعیب علیہ السلام نے جب یہ کام دیکھا، تو 3-4 دفعہ دیکھنے کے بعد شعیب علیہ السلام نے کہا اوئے آپ کا نام کیا ہے؟ مسافر، اجنبی آدمی، بکریوں کو دودھ پانی پلا دیا تھا، کھانا کھلا دیا گھر میں بلا کر، نام کیا آپ کا؟ انہوں نے کہا میرا نام تو موسیٰ ہے۔ او آپ موسیٰ بنی اسرائیل تو نہیں ہیں؟ ہاں جی میں بنی اسرائیل کا آدمی ہوں، میں مصر سے آیا ہوں بھاگ کر۔ اللہ، اس وقت پیغمبر نے کہا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا لو لاٹھی ہے ہی تیری ہے، اب سمجھ آ گئی ہے، لاٹھی اپنی لے لو۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا یہ میری 2 بچیاں ہیں، ان میں سے بڑی بچی سے آپ کا نکاح کراتا ہوں، شادی بھی آپ کی کرا دیتا ہوں، رہو میرے پاس سکون سے۔ اب یہ وہ لاٹھی آج شعیب علیہ السلام کے ہاتھ سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 سال رہی۔ 10 سال کے بعد
مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، اللہ نے بھیجا جاؤ فرعون کو جا کر ہدایت کی بات کرو، فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کر نرم انداز میں اس کو سمجھا دو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہو سکتا ہے اس کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر، پیغمبر وہاں پہنچا، اس نے کہا معجزہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لاٹھی تھی، کوہ طور پہ اللہ نے معجزہ دکھا دیا تھا، گھبرانے والی بات نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے خواری، جرنیل، کرنیل، مشیر، وزیر اور بھی پولیس، فوج، گارڈ اور بھی جمع ہو گئے تھے، مجمع تو لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی زمین پر بسم اللہ کر کے، ہاتھ میں لاٹھی تھی، زمین پہ گئی، آنن فانن بدلی، وہ سانپ تھا اور جبڑے کھڑے ہوئے، وہ دیکھتے جا رہے ہیں غور سے، سانپ وہ پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا اور دوڑ رہا ہے میدان میں، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، دنیا جمع ہو گئی ہے۔ اس نے منہ کھولے ہوئے جبڑے اژدہا بن گیا۔ قرآن نے ثعبان کہا، آگے چل کر جان کہا۔ ابتدا میں پیٹھی تو جان کہتے ہیں پتلا لمبا سانپ، تیز دوڑنے والا، تو وہ دیکھتے دیکھتے بڑھتے 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 ثعبان اژدہا بن گیا۔ اژدہا بڑی بلا، موٹا، منہ کھلا ہوا، اتنا بڑا منہ کھلا فرعون سارا اندر ہو جائے۔ فرعون گھبرانے لگا، بھاگنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مشکل کشا، میں حاجت روا، تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ حاجت روا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب خود اپنی پریشانی پڑ گئی ہے، کہتا ہے میں لوگوں کی مشکلیں حل کرتا ہوں، میں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، میں لوگوں کو نفع نقصان دیتا ہوں، میں نوکریاں دیتا ہوں، میں وزارتیں دیتا ہوں، میں بڑی شے ہوں۔ اب چھکے چھوٹے ہیں، گئی مشکل کشائی۔ مشکل کشا ہے تو صرف فرعون کا سارا دعویٰ درے کا درا رہ گیا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، قرآن کہتا ہے پیغمبر نے جب اپنی لاٹھی کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ ثَوْبَانٌ مُبِينٌ، وہ اچانک پھر اذا، اچانک، ادھر ہاتھ میں لاٹھی زمین پہ پہنچی تو اچانک ثوبان مبین تھی، ایک آن میں۔ رب کی قدرت ہے۔ اب فرعون باغے، وزیر باغے، مشیر باغے، کہا مشکل کشا ہو، کرو اپنی مشکل کو حل۔ اب تم لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہو، لوگوں کو نفع نقصان دیتے ہو، نقصانوں سے بچاتے ہو، بچو نا۔ اژدہا گھومے پھرے پورے میدان، وہ اور بھاگے، وہ اور پھیلتا جا رہا ہے، اور پھیلتا جا رہا ہے۔ فرعون نے آگے چل کر آتا، فرعون نے کہا بس ہو بابا، اس کو سنبھال تو صحیح۔ جب حجت تام ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اژدہا کے، اس کا ایسے شدکئی، حدیث میں آتا ہے شدکے، اس کے دونوں جبڑے ایسے کھلے ہوئے تھے، ایسے جا کر ایک جبڑے پہ ہاتھ ڈالا، اٹھایا، زمین سے اٹھایا، وہ لاٹھی تھی۔ واہ سبحان اللہ، خدا کی قدرت۔ اور لاٹھی بھی ایسی تھی، آج کل آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، لاٹھی ہوتی ہے تو کبھی کبھی لاٹھی کے اوپر آج کل ویسے کنڈی ادھر ہوتی ہے، لوگوں نے بیت اس کو کہہ دیتے ہیں ادھر کنڈی ڈالو، لیکن آج کل کوئی ایسی چھوٹی، ادھر بزرگ ہمارے بھی لاتے تھے، وہ ایسی ہوتی تھی، آدھا حصہ ادھر آگے نکلا ہوا، آدھا ادھر سے پکڑ لیتے ہیں، ادھر بھی نکلی ہوتی تھوڑی سی، وہ لاٹھی تھی ایسی نکلی تھی، ایسے زمین پر پھینکتے تھے، یہ دو سانپ کے جبڑے بن جاتے تھے، اور جا کر موسیٰ علیہ السلام نے جبڑے میں ہاتھ ڈالا، اٹھایا، وہ لاٹھی تھی۔ واہ اللہ تیری طاقت ہے، ایسا معجزہ دکھایا جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور انسانی عقل کو عاجز کر دیا۔ معجزے کا معنی ہوتا ہے انسانی عقل عاجز آ جائے، اسباب سے ماورا، عقل سے ماورا، دنیا کے آلات سے ماورا جو چیز ظاہر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور یہ پیغمبروں کے ہاں ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کسی اللہ والے کے ہاں ظاہر ہو جائے تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک فعل ظاہر ہوتا ہے۔ فرعون کو یہ پہلا معجزہ دکھایا، آگے کل انشاءاللہ دوسرا معجزہ آئے گا، پھر فرعون کی بدماشی آ رہی ہے، پھر انجام آتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کو سننے کی، سنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ انبیاء سچے تھے، سچے انبیاء کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے احکام کی، اپنی معجزات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما۔
نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی سب کو نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ حاضرین مجلس کی جو نیک مرادیں ہیں، نیک ارادے ہیں، یا اللہ ان میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ بری سوچ بری فکر سے محفوظ فرما، قدم قدم پہ فتنے تو ہماری دستگیری فرما، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما۔ ہمارے مدرسہ جامعہ اسلامیہ کے ایک خادم تھے، بڑے عرصے سے بیچارے وہاں خدمت کر رہے تھے، ابھی اذان کے وقت قاری صاحب نے پیغام سنایا، وہ فوت ہو گئے۔ اب فونوں کا سلسلہ بھی میرے خیال میں انہی کا بار بار آ رہا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ رحم کا معاملہ۔ جتنے مرحوم فوت ہو چکے ہیں ان سب کی روحوں کو یا اللہ سکون نصیب فرما، اعلیٰ درجہ نصیب فرما، اس راستے کی تیاری اور فکر ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد۔